یہ دباؤ احمد اویس صاحب عمران خان صاحب پر، کیونکہ اس کی تردیدیں بھی آتی رہی کہ نہیں جی ایسا، عمران خان صاحب پر کیا دباؤ ہے اس حکومت کا کہ وہ کیا مان جائیں؟ یہ تو ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا نا کہ وہ تو انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے اور وہ کیا گیو اینڈ ٹیک آپ کرنا چاہتے ہیں. خیر وہ جواب تو کوئی نہیں آیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب سے اس حکومت کو کیا چاہیے اور کیا ہوگا تو وہ عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر آ جائیں گے، ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے؟ ایسا کیا ہے جو ان سے مانگا جا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، اگر یہاں پہ قانون کی بالادستی اور آئینی حکومت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آج بھی یہ آپس میں یہ جو تحریک میں سنیے میری بات سنیے، یہ جو تحریک کی بات ہو رہی ہے، ڈیٹ دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف ایک سینٹنس سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ بڑی الیکٹڈ اور بڑی پائس اور شفاف یہ حکومت آئی ہے الیکشن جیت کے، تو وہ اعلان کر دیں کہ الیکشن آڈٹ ہوگا، کروا لیتے ہیں ہم، کسی کو اعتراض ہی نہیں رہے گا، جو رزلٹ آئے گا اس کا سب کو ماننا پڑے گا، اور آرام سے اگر ٹھیک ہے ان کے حق میں ہے تو 5 سال بغیر کسی ہیل و حجت کے اور بغیر کسی شور ہنگامے کے ان کا وقت گزرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو جب آپ کو فارم 47 کی ناجائز اولاد سمجھا جائے گا، پھر تو جھگڑے چلتے رہیں گے اسی طرح. مسئلہ تو یہ ہے، صرف اگر آپ کلین ہیں تو کھل کے سامنے آئیں کہ آپ کلین ہیں، بتا دیں، یہ سب جھوٹے پڑ جائیں گے. سر کیسے؟ لیکن ایک دفعہ ہمیں وہ بڑا سٹیپ لینا پڑے گا. نہیں سر کیسے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آئیں، وہ تو کھل کے حکومت کر رہے ہیں سر، اور مطلب پارلیمنٹ میں دوبارہ بھیجتے ہیں. دیکھیں نا وہ حکومت کیسے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ہے آج کل جو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ان سے جس وقت وہاں پہ ٹرمپ ان کو بلاتا ہے اور ان کو لنچ پہ بلاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو یہ بات جو ہے نوبیل پرائز کی بات وہاں کی جاتی ہے. جو بات حکومت نے کرنی ہے وہ کس حیثیت میں کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیکنڈ کر رہے ہیں، اور وہ حکومت کی جگہ ان سے کس بات کا مشورہ کر رہے ہیں. تو ان کو سامنے رکھ لیں. تو عمران نے اگر کہا کہ بھائی جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اصل تو کام سارا انہوں نے کیا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ خالق وہ ہیں مخلوق یہ ہیں، تو بات کریں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. وہاں سے کوئی اشارہ ہوگا تو یہ کچھ کریں گے. ہم دیکھیے ہم ایک ایسی میری بات سنیے، میں آپ کو ایک سینٹنس سے بتاؤں، ہم ایک خطرناک طریق صورتحال سے دوچار ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خالق سمجھ لیجئے، خالق کے انگوٹھے کے نیچے یہ محکوم حکومت ہے، اور محکوم حکومت کے انگوٹھے کے نیچے یہ پاکستان کی جوڈیشری ہے. یہ 26ویں ترمیم کو پرسائز اگر ڈیفائن کرنا ہے تو یہ ہے. اب بتائیے کہ یہ نظام حکومت کیسے چلے گا؟ اختیار ولی صاحب آپ لوگوں کی کیا اختیار ہے؟ مطلب ٹھیک ہے خان صاحب کے دور میں ہائیبریڈ تھا، پر آپ تو ہائیبریڈ پلس پلس ہے میرے خیال میں. تو وہ تو اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بات میں نے ادھر کرنی ہے جہاں میٹر کرتے ہیں لوگ، تو پھر آپ کو بری بھی لگتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیں خان ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو دنیا کی سپر پاور نے جب بات کی تو انہوں نے فیلڈ مارشل سے کی، جن کے پاس انہوں نے کہا دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان پاکستان، اور انہوں نے کہا بڑا فخر محسوس کیا انہوں نے آرمی چیف سے مل کے، اور کہا the general from Pakistan was very impressive. ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں آپ کے، تو خان صاحب کو پھر یہ ایکیوز آپ لوگ مت کریں کہ وہ کیوں کہتے ہیں بھی میں نے فوج سے بات کرنی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اطہر کاظمی بھائی جو ہے تو جتنے انہوں نے مزے کیے کشور کمار کی طرح اونچے سروں میں ایک ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنانے کی کوشش کی ہے. میں اس پہ ان کو داد ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ اپنے میسج جو ہے وہ دیے بغیر وہ نہیں جائیں گے، انہوں نے دے دیا. چلیں آپ کو چاہت فتح علی خان جیسی جمہوریت کا تانا دیا انہوں نے. اسی لیے میں نے کوئی زیادہ برا نہیں، میں کہا کشور کمار کیا اس میں سروں میں یہ گا رہے ہیں، ٹھیک ہے گانے دیں، مرضی ہے ان کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر اس کو آپ ہائیبریڈ رجیم کہتے ہیں تو یہ لایا ہوا ان کا ہے، یہ انٹروڈیوس انہوں نے کیا ہے. ہم آپ اس کو ہائیبریڈ رجیم کہیں یا واٹ ایور، لیکن فوج اور جمہوریت پارلیمنٹ اس وقت کا ایک پیج پر ہونا میرے خیال میں اس کے فائدے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنلی یا ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف، یہ احمد اویس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈینائی کر دیں ایون
اطہر کاظمی صاحب ہمارے ٹاپ ناچ کے ہمارے ناقد ہیں، یہ ڈینائی کر دیں کیا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا تھا جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی؟ کیا ہمارے ساتھ چائنا کھڑا تھا؟ کیا ہمارے ساتھ ترکیہ کھڑا تھا؟ کیا ہمارے ساتھ یو اے ای اور قطر کھڑے تھے؟ نو، ہم تو بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ تو یہ تو بات ہی آپ بھول جائیں، یہ اب اس پارٹنرشپ کی یا وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، ویسے بھی آئیڈیل نظام حکومت یہی ہوتی ہے کہ جس میں فوج، اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ اور تمام ادارے یہ ایک پیج پر ہوں تو بہت ہے۔ اور یہ تو ہم نے سنا ہی، جو اطہر کاظمی صاحب کی فیوریٹ حکومت تھی 4.25 سال اس ملک میں، عمران خان صاحب تو یہ تھکتے نہیں تھے جب وہ کہتے تھے کہ ہم اور فوج تو بالکل ایک پیج پر ہیں۔ ہم نے کہا آپ ایک پیج پر ہیں، انشاءاللہ وقت آنے دے ہم آپ کو ایک ٹینک پہ کھڑے ہو کے دکھا دیں گے، اگر یہ اتنا ہی اچھا کام ہے۔ اور ہم نے ٹینک پہ کھڑے ہو کے دکھا بھی دیا۔ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ۔ اگر بات آپ کو یہ بتا دیں کہ جو فیلڈ مارشل والی بات ہے، جی تو فیلڈ مارشل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از اے کانکرر۔ وہ بالکل ہے۔ پاکستان کے، وہ دیکھیں اس ملک کے 3 کانکررز ہیں، ایک پاکستان کی فوج ہے، ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور ایک پاکستانی عوام ہے۔ پاکستانی عوام نے ایک قوم بن کر یہ جنگ جیتی، پاکستانی فوج نے ایک فوج بن کر اور پھر جری فوج بن کر انہوں نے وہ جنگ جیتی، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ جنگ ڈپلومیٹکلی پوری دنیا میں جیتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ ان سے ملتے ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس ملک کے آرمی چیف کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے یقیناً میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان نے اپنا ایک مصنوعی، وقتی طور پر، ٹیمپرری اور اپنے مفاد کی خاطر جو ایک بیانیہ بنایا تھا، ان جنگوں میں جو کردار پاک فوج نے ادا کیا، فیلڈ مارشل کی اپنی صلاحیتوں نے، ان کی اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں نے اس اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو دوبارہ پرو اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ کنورٹ کر دیا ہے۔ تو اگر وہ کہیں جاتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، آئی بلیو یہ عزت مجھے ملی ہے، وہ وہ بہت، ہم پاکستان سب کو کے ملی لیے ہے، وہ بڑی پاکستانی فخر کی فیلڈ بات ہے، بٹ صرف یہ ہے کہ وہ احمد عبید صاحب کا آرگومنٹ صرف اتنا ہے کہ آپ ان کے زور پر حکومت کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ فوج پیچھے ہٹ جائے تو عمران خان سے ہم خود حساب کر لیں گے، تو یا اسٹیبلشمنٹ دیکھیں پیچھے ہٹ جائے۔ آج وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی آپ کو یہ کہہ رہی ہے۔ دیکھیں ہم ان کی زور پہ کیا حکومت کر رہے ہیں، یہ اب مجھے نہیں پتا یہ کس زور کس چیز کو کہتے ہیں، بندوق کی یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ زور کی بات تب کریں جب آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے۔ آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، آپ کی پارٹی صرف خیبر پختونخوا میں اس وقت 3 فکشنز میں بٹی ہوئی ہے، 3 دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہے جو صرف عمران خان کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو علی امین کو مانتا ہے، ایک دھڑا وہ ہے جو دونوں سے نالا ہے، جو کسی کے ساتھ اس وقت خوش نہیں ہے۔ اگر میں مرکز میں جاؤں تو آپ کی ہر بندے نے اپنا ایک دھڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ علیمہ خان اس پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے، بشرا بی بی اس کے خلاف ہے، وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے گھر میں تو آپ کا اپنا لیڈر کہتا ہے کہ میں علیمہ خان سے بات کچھ اور کہتا ہوں، وہ باہر جا کے کچھ اور کہتی ہے۔ گنڈا پور سے میں کچھ اور کہتا ہوں، باہر جا کے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو آپ کا تو اپنا گھر، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے۔ آپ کو فوج سے کیا پرابلم ہے، ہم سے کیا پرابلم ہے؟ آپ خود اس وقت تقسیم ہے۔ دیکھیں جو چیز جتنی سپیڈ سے، یہ اکنامکس کا اصول ہے، جتنی تیزی سے وہ اوپر جاتی ہے اتنی تیزی سے واپس آتی ہے۔ 2018 میں آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا تھا اور 2022 میں آپ کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کسی بھی وقت آپ زمین کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور پٹاخ کی آواز آئے گی، بچے گا کچھ نہیں۔ یہ ہمیں بھی پتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل کیا گیا، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گردنوں سے پکڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل کرایا گیا۔ آپ کرائے کے لوگوں سے اور زبردستی کے لائے ہوئے لوگوں سے، جنرل باجوہ کی طاقت اور بندوق اور پستول کے زور پر شامل کیے گئے لوگوں کو کتنی دیر اپنے پاس رکھیں گے؟